اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از فرانس ایشو یا وائلنس فرام اسلامک پرسپیکٹو۔ تو ڈیفینیٹلی یورپین کنٹریز میں فرانس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور ظاہری بات ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ تکلیف میں ہوں گے، انسانیت اور ہیومینٹی تکلیف میں ہوگی، تو ڈیفینیٹلی ہم نے ایز اے مسلم بھی دیکھنا ہے کہ اس کی روٹ کاز بھی دیکھنی ہے، اس کا سلیوشن بھی بتانا ہے، اور تمام انسانیت کو بھلائی کے راستے پر لے کے آنا ہے انشاءاللہ، اور اسلام کے الٹیمیٹلی اسلام کے راستے پہ انشاءاللہ لے کے آنا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے کچھ فرانس کے جو یہ ایشوز تھے، ان کی تھوڑی ڈیٹیلز میں نے ڈیفرنٹ چینلز پہ یوٹیوب پہ بھی دیکھی، جس میں سید علی حیدر کا یوٹیوب چینل ہے یورپ ان ٹربل، تو اس کو تھوڑا سا کنسلٹ کیا، اسی طریقے سے ویکیپیڈیا کو بھی دیکھا فرانس کے پرسپیکٹو میں، اور اسی طریقے سے بول نیوز اور سما نیوز کی بھی نیوز وغیرہ سنی۔ تو آج سے 2 دن پہلے، اور آج کی جو ڈیٹ ہے دیٹ از 5/7/2023۔ تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں فرانس کا جو یہ ایشو ہوا اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو جیسا کہ آپ سب کو آئیڈیا ہے کہ ایک نوجوان آئی تھنک 17 سالہ مسلم نوجوان آیا، اور پولیس چوکی پہ انہوں نے اس کو روکا اور اس سے کویسچن آنسر کیے، اور پولیس کا کہنا تھا کہ اس نے کیونکہ ان پہ اٹیک کیا تو انہوں نے گولی چلا دی، لیکن بعد میں جب کیمروں سے دیکھا گیا تو سچویشن اس کے برعکس تھی، اور پولیس نے الٹا اس کے سر پہ پسٹل پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ پھر ایشو بڑھتا گیا، اور پورے فرانس کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور حالات خراب ہوتے گئے، اور لوگ باہر نکلتے آئے، اور کئی چیزوں کو نظر آتش کر دیا گیا، اور ہر چیزوں کو آگ لگا دی گئی، اور پچھلے کئی دنوں سے فرانس میں حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ایکچولی اس کا جو تھوڑا سا پس منظر دیکھا جائے، جب تاج برطانیہ یا ہم کہہ لیں تاج برطانیہ آج سے کئی سال پہلے جب ان کی دور حکومت تھی آدھی دنیا پہ وہ حکومت کر رہے تھے، تو اس وقت فرانس بھی ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی 70 کے قریب کالونیز تھیں، اور ان کو وہ کنٹرول کر رہا تھا، اور پھر بعد میں انہی کالونیز کے لوگ وہاں سے دوبارہ مائیگریٹ کر کے فرانس میں بھی آئے، اور یہ وہ لوگ تھے زیادہ تر جو چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، اور اپنے علاقے میں بھی ڈیفینیٹلی وہ اتنے اسٹیبلش نہیں تھے۔ تو جب وہ یہاں پہ آئے، اور وہ یہاں پہ بیسیکلی امداد لینے کے حوالے سے اور ان کو جابز دینے کے حوالے سے، کیونکہ سستی لیبر پہ وہ کام کرتے تھے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور اس وقت پھر یہ لوگ آئے۔ تو اب اگر میں ایز پر ویکیپیڈیا کے حوالے سے جب میں نے دیکھا، تو اس کی جو سٹیٹسٹکس ہیں، اگر اس پہ بھی ایک نظر دوڑانا بڑا ضروری ہوگا کہ فرانس کے اندر جو ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے 2021 کا، تو اس میں جو کرسچینٹی ہے دیٹ از 50%، اور ایتھیسٹ جو ہیں ہیونگ نو ریلیجن دیٹ از 33%، اسی طرح 4% اسلام ہے، 2% بدھزم ہے، 1% جوڈائزم ہے، 1% ادرس ہے، اور 9% ان آنسرڈ ہے۔ تو بہرحال اگر ہم اوورال دیکھیں تو میجورٹی یہاں پہ کرسچنز ہیں، اور اس کے بعد ایتھیسٹ ہیں جن کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، اور اسلام کی جہاں تک بات ہے وہ 4% ہے، اور جیوئزم کی جو بات ہے دیٹ از 1% ہے۔ تو دیکھیں اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرانس میں ایسے حالات پیدا ہوئے ہی کیوں؟ کیونکہ اللہ رحم کرے اس طرح کے ایشوز تو ہوتے رہتے ہیں،
اور لیکن یہ کہ اتنا بڑا کیا ایشو ہو گیا کہ جی پورے یہاں فرانس میں فسادات پھیل گئے اور یہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور یہ آگ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ دوسرے یورپین کنٹریز میں بھی، ایون ہنگری میں اور یو کے میں، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اگر مطلب اس کو رنگ الٹیمیٹلی یہ دیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو مسلمس ہیں یا دوسری قومیت کے لوگ ہیں یہاں پر آباد ہو گئے ہیں، تو یہ ان کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اب الٹیمیٹلی یہ مطلب دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر 50% کرسچینٹی ہے تو 4% اسلام ہے، مسلمز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب دیکھیں ایز اے ہول یہ حالات کچھ ایسے نہیں ہوتے، ان کے پاس پیچھے بڑی بڑی پاورز ہوتی ہیں، اور اگر آپ پوری دنیا میں میرے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پوری دنیا میں اب ورلڈ لیول پہ چینجز ہو رہی ہیں، اور 1923 سے لے کے تو اب 2023 تک تقریباً 100 سال پورے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں یہود و نصارہ پہلے اکٹھے ہو کے انہوں نے مسلمان پوری دنیا کو رول بھی کیا، اور مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑیں اور ان پہ تکالیف آئیں۔ تو اب کیونکہ ان کا اپنا اب جو یہودی لابی ہے وہ پوری دنیا کو رول کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تبھی اسی صورت میں رول کر سکیں گے جب وہ امریکنز اور یعنی جتنے بھی کرسچنز ہیں، اور پھر یہ امریکنز، یورپین کنٹریز اور ایشین کنٹریز، چائنا اور رشیا اور ان تمام، اس طرح انڈیا اور پاکستان، ان تمام ممالک کو جب تک وہ آپس میں لڑائیں گے نہیں، ان کی تباہی نہیں ہوگی، تو تب تک وہ ڈیفینیٹلی ابھر کے اوپر نہیں آئیں گے۔ تو میرے حساب سے یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے، جنہوں نے سودی نظام، انٹرسٹ بیس سسٹم کے تھرو پہلے پوری دنیا پہ اور انہی کرسچنز کے ساتھ مل کے پوری دنیا کو رول کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد فائنینشلی جب بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئے سودی نظام کے تھرو، تو اب یہ آپس میں ہم دنگا فساد کروانے، لڑوانے اور فساد کروانے پہ، کبھی ہارپ ٹیکنالوجی یوز کر کے، کبھی سیلاب، طوفان، سونامی، زلزلے اور اللہ معافی دے وائرسز پھیلا کے، اب یہ پوری دنیا کو ڈیمیج کر کے، آن لائن، ڈیجیٹل اور فل کنٹرول کر کے اپنا جو کہ پوری دنیا کی آبادی کا بہت تھوڑا حصہ ہے، پوری دنیا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کی انٹینشنز بڑی کلیئر ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی کا بڑا نیگیٹو یوز کر کے، سارا ڈیٹا لیک کر کے پوری دنیا کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ مطلب اگر اوورآل دیکھا جائے تو 4% مسلمان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں میں جہاں تک میں سوچ رہا ہوں کہ 1% جو یہودی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ امیر ترین لوگ تو نہیں ہیں، کیا یہ جو ایتھیسٹ ہیں ان کے ساتھ مل کے وہی وہاں پہ فسادات پھیلا کے اور میڈیا کے تھرو ملا کے وہ پوری دنیا میں اس کو غلط رنگ دے کے، اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں نفرت تو نہیں پھیلانا چاہ رہے۔ دیکھیں اب فرام اسلامک پرسپیکٹیو جہاں تک بات ہے، اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں اب دنیا میں تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور اب پوری دنیا کے پاس کیپٹلزم، سوشلزم کا فیلئر ہو چکا ہے، اور اب دنیا کے پاس جو اونلی سلوشن ہے دیٹ از اسلام، اور اسلام کے اندر پھر ڈیجیٹل اسلام، اور پھر ڈیجیٹل خلافہ، اور پھر ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ۔ دیکھیں اس پہ پوری کمپلیٹ میں لیکچرز دے چکا ہوں، کمپلیٹ سسٹم آلریڈی ڈیفائنڈ ہے، اور اس کے اندر ٹیکنالوجی کی کیسے مدد لی جا سکتی ہے اگر ہم سب مل کے دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، اور یہ کرسچن ساروں نے بھی انشاءاللہ الٹیمیٹلی مسلمان ہو جانا ہے۔ تو کائنڈلی ایک تو کسی کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور اس میں اب ہمیں بڑی عقل سے اور سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے تمام کرسچنز کو اور مسلمز کو، کہ یہ اب بہترین ٹائم ہے۔ اب ہمیں سب ان کی اصلیت ظاہر ہو گئی ہے، اور ہر جگہ یہ ہمیں نقصان ہی دینا چاہ رہے ہیں یہودی۔ تو اب ہم تمام عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو مل کے انشاءاللہ وہ ڈیجیٹل خلافہ کا قیام کر لینا چاہیے۔ دیٹ وڈ بی مسٹ بی نیو مسلم ورلڈ آرڈر انشاءاللہ۔
اینڈ دیٹ از بائی دا وے دا اونلی سلوشن. تو اس کے تحت انشاءاللہ میرے حساب سے یہ جتنے کنٹریز ہیں، کالونیز ہیں، کیونکہ وہ پھر اللہ کی حاکمیت ہوگی اور تمام ممالک آزاد ہوں گے، لیکن کنٹرول بائی وہ ڈیجیٹل خلافہ. تو اس میں ایز پر دی رولز آف قرآن اینڈ سنہ اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اور کمپلیٹ اسلامک سسٹم کے تھرو ہی ہم پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے تحت تمام جو بھی مسلمان ہوں گے الٹیمیٹلی ان کو خیر ہے اپنے اپنے ممالک میں واپس جا کے تو آئیڈیل سسٹم امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور پھر اسلام کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور کمپلیٹ شریعت نافذ کر لینی چاہیے اور تاکہ خوشی سے اور اللہ کے نور اور برکتوں سے پورے نظام کو چلائیں. تو آئی ہوپ سو کہ سچویشن کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. تو یہ اب آئیڈیل ٹائم ہے. اگر اب ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ نہ کیا تو شاید پھر ہمیں کبھی موقع نہ ملے. تو دس از دا آئیڈیل ٹائم. وی آل آر انشاءاللہ یونائٹیڈ اینڈ اسلام، یو آل آر ویلکم ٹو اسلام انشاءاللہ. تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ. السلام.